جو 28ویں ترمیم ہے وہ آ جائے گی اور اس میں مالیاتی بجٹ جو ہے اس سے پہلے وہ آ جائے گی، اور اس میں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ نہ کچھ چینجز اس میں ہوں گے۔ اب آج بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اور میڈیا رپورٹس یہ بھی آ رہی ہیں کہ 28ویں ترمیم آنے والی ہے، کیا اس میں NFC ایوارڈ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی جائے گی؟ دیکھیں، آپ نے پچھلے سال کی بات کی، اپریل تو آ گیا، آج یکم اپریل ہے، اور میں اس حوالے سے یہ ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ کانورسیشن دیکھیں آن اینڈ آف چلتی رہتی ہے، کوئی ایسی اس میں بات نہیں ہے، کوئی انارملی نہیں ہے، اٹس اے ویری نارمل تھنگ، اور جو چیزیں آپ کے سامنے پچھلی دفعہ میں نے رکھی وہی چیزیں ہوں گی اگر آئی اور کنسنسس ڈیولپ ہو گیا۔ میں اس میٹنگ کا پریوی نہیں ہوں جو مولانا صاحب کے ساتھ ہوئی، بلاول صاحب کی۔ اچھا، کین یو کنفرم کہ ترمیم آ رہی ہے بجٹ سے پہلے؟ دیکھیں نہیں، میں 100% شورٹی کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا جب تک کنسنسس نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون اکیلے جو ہے وہ کوئی ترمیم نہیں کر سکتی اس میں، کیونکہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، اتحادیوں کی حکومت ہے، ہمیں اسی لیے آج بلاول صاحب گئے ہیں مولانا فضل الرحمان کو آن بورڈ لینے۔ دیکھیں، میں اس کو تو نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ میں اس میٹنگ میں نہیں تھا، میں نہیں جانتا، میرا اس جماعت سے تعلق نہیں ہے، اتحادی ہمارے ضرور ہیں، لیکن میں یہ ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں تمام تر معاملے کے اوپر کہ کنسنسس جب تک نہیں ہوگا تب تک جو ہے کسی معاملے پہ آگے بڑھنا مشکل ہوگا۔ صحیح۔ اچھا، کنسنسس کی آپ کو ضرورت کیوں ہے؟ آپ کے پاس تو نمبر پورے ہیں۔ نہیں، دیکھیں، کنسنسس یہ ہے کہ یہ عوام کے مفاد کی تمام تر جو معاملات ہیں، ایجوکیشن، پاپولیشن، اسی طرح جو ہے دیگر لوکل گورنمنٹ کے، یہ تمام تر وہ چیزیں جو آؤٹ اینڈ اوپن ڈسکس ہو چکی ہیں 27ویں کے وقت بھی اور 26ویں کے وقت بھی، تو ایسا کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ہڈن ہے، کوئی ایسا معاملہ۔ کنسنسس ہوگا تو یہ استحقاق پارلیمان کا ہے، بالکل کنسنسس ڈیولپ کر کے، اور ہو سکتا ہے یونانیمسلی بھی ہو جائے، یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں اگر ہوا تو، بیکاز ابھی فی الوقت کوئی تاریخ طے نہیں ہے کہ فلاں تاریخ کو لانی ہے یا فلاں تاریخ، یہ ایک کانورسیشن چلتی رہتی ہے، اور جب یہ کنسنسس اگر کوئی ایسا ہو جائے تو پھر اس کو لایا بھی جا سکتا ہے، یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے۔ چلیں اب تھوڑی سی عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں۔ ان کا کیس لگا ہوا تھا 31 مارچ کو 190 ملین پاؤنڈ کا، جس میں سسپینشن آف سینٹینس پہ جو تھی آرگیومنٹس ہونی تھی، لیکن نیب نے اچانک سے یو ٹرن لیا اور کہا کہ جی مین اپیل پہ آرگیومنٹس ہوں گے۔ یہ کیا کیس کو لٹکانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ نہیں، میں خود ایک پریکٹسنگ وکیل رہ چکا ہوں، اور آپ خود بھی قانون کی طالب علم ہیں۔ میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ عدالتوں میں جب بھی ہم نے دیکھا مختلف کیسز میں، تو سسپینشن آف سینٹینس جو ہے 426 کی درخواست جو ہوتی ہے، وہ ظاہری بات ہے کہ اگر عدالت اس کو پہلے ٹیک اپ کر لے، اور جس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو پہلے ٹیک اپ کرے، اور اگر عدالت نے مین اپیل ہی فکس کر لی ہے تو وہ پھر میرے خیال سے ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہو جائے گی کہ وہ پہلے سسپینشن کو سنے، سسپینشن نہیں بنتی تو پھر مین اپیل۔ میرے خیال سے ٹائم سیونگ اور بہتر میکانزم یہ ہے کہ جو عدالت نے خود کہہ دیا، میں نے تو اس چیز کو اپریشیٹ کیا، مین اپیل ہی فکس ہو گئی تاکہ اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس پہ بات کی جائے اور مین کیس آرگیو ہو جائے۔ سسپینشن تو ایک اضافی درخواست ہے نا اس کے ساتھ، وہ تو فور دا ٹائم بینگ ہے کہ اگر مین اپیل لیٹ فکس ہوتی ہے، نہیں فکس ہوتی، یا کئی سال بعد فکس ہوتی ہے، ابھی تو انہوں نے مین اپیل فکس کر دی، تو یہ زیادہ اچھی بات ہے کہ مین اپیل پہ بحث ہو، مین اپیل فکس ہو چکی، اور بالکل جو معاملات ہوں گے وہ آئین و قانون کے مطابق وہ آگے جو بھی۔ اچھا عقیل، یو آر آلسو اے لائر، آئی ایم اے لائر، ہمیں کلائنٹ سے انسٹرکشنز لینی ہوتی ہیں۔ سلمان صفدر صاحب نے ریکویسٹ کی ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات کروا دی جائے، تو کیا حکومت یہ ملاقات ہونے دے گی؟ جی بالکل ہونے دے گی، حکومت کو کوئی ایسی آڑ نہیں ہے کسی حوالے سے بھی، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ آئی مسٹ اپریشیٹ بیرسٹر سلمان صفدر's کنڈکٹ، جب ان کو فرینڈ آف دا کورٹ یا مائکس کیورے کیا گیا تھا، اور وہ انہوں نے بالکل اسی طرح جا کے میں سمجھتا ہوں بڑے اچھے طریقے سے، اور اس میں کوئی ایسی سیاسی بات نہیں تھی، تو بالکل انہوں نے اس کی پردہ داری بھی رکھی، رپورٹ کی اور پھر رپورٹ جمع کرائی، تو اچھی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وکیل کو تو بالکل اجازت ہونی چاہیے، اور میں بصیرت خود وکیل اور آپ خود وکیل، تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ لائرس کو جو ہے، لائر اور کلائنٹ کا جو پریولیج ہے اس کو انٹیکٹ رہنا چاہیے، اور وہ انسٹرکشنز اگر لینا چاہتے ہیں اپنے موکل سے تو انہیں بالکل اجازت ہونی چاہیے، اور وہ ضرور لیں اپنے موکل سے۔ اگر خان صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں سسپینشن آف سینٹینس پہ آرگیومنٹس کریں، تو آپ کا یہ مشورہ ہے کہ مین اپیل پہ آرگیومنٹس ہو جانے چاہیے؟ نہیں، خان صاحب تو کہہ نہیں سکتے نا، کیونکہ یہ تو عدالت کا فیصلہ، جب درخواست دائر ہو چکی تو پھر ظاہری بات کہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے سسپینشن سننی ہے اور یا مین اپیل فکس کر دینی ہے، تو جب مین اپیل ہی فکس ہو گئی تو وہ پھر فیوٹائل ایکسرسائز ہے، اور وہ بالکل میرے خیال سے سرو ہی نہیں کرتی کسی بھی قسم کا پرپز۔ تو اب جو مین اپیل فکس ہوگی ہے، مین اپیل پہ فیصلہ ہو جائے گا،
کہ جو بھی کیا خان صاحب کی رہائی ہونی ہے یا نہیں ہونی آئین اور چلیں ایک پریڈکشن کر دیں, فیصلہ اچھا ہوگا یا کیسا ہوگا, یا وہی ہوگا جو ہو رہا ہوتا ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. جو ایویڈنس پروسیکیوشن نے, استغاثہ نے اس وقت ٹرائل پہ پیش کیا, اگر اس میں کوئی ایسے لکوناز نہیں ہیں اور اگر اس میں ایسی انوملیز نہیں ہیں, کوئی مس ریڈنگ آف ججمنٹ نہیں تھی, کوئی ایرونیسلی جو ہے وہ ایرر ان لا اور ان فیکٹ نہیں تھا فرام دا جج, فرام دا لرنڈ جج, تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل قانون کے مطابق اگر اس میں کوئی ایسی سکم نہیں ہے تو بالکل وہ ان کو ریلیز کا آپ فیصلہ برقرار رکھ سکتے ہیں, اور اگر سکم ہیں تو بالکل وہ اس کی روشنی میں اس کو ان کو جو ہے بری بھی کر سکتے ہیں اس حوالے سے. اچھا, علیمہ بی بی نے کہہ دیا ہے کہ اگلے ہفتے 10,000 بندے جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر آئیں. از اٹ کنسرننگ فار گورنمنٹ؟ ناٹ ایٹ آل. میرے خیال سے 10 بندے جمع نہیں ہوتے تو 10,000 تو بڑی دور کی بات. جہاں تک رہائی فورس کی بات ہے وہ ابھی بھی دیکھیں اسی طرح تمام تر معاملہ چلا رہے ہیں. یہ کوئی پیراملٹری فورس ہے, یہ کیا کوئی جنگجو فورس ہے, یہ کیا کرے گی فورس؟ اس میں 10,000 بندے لانے کا مقصد کیا ہے؟ ہاں, آپ نے تحریک چلانی ہے, بالکل آپ چلائیں, آئین و قانون کے مطابق آپ کا رائٹ ہے. ہم نے اور ہماری سیاسی جماعتوں نے بھی بڑی جو ہے تحریکیں چلائی ہیں. تحریک تو چلائیں, لیکن تحریک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جی ایک تھریٹننگ ٹون میں آپ ایک جو ہے اس طرح کا شوشہ چھوڑ دیں اور کہیں کہ جی 10,000 بندے ہم اڈیالہ کے باہر لے آئیں گے. کیا اڈیالہ کے باہر 10,000 بندے لانے سے اڈیالہ کی جو دیواریں ہیں وہ آپ ہلانگ لیں گے یا اڈیالہ کا تالا توڑ لیں گے اور خان صاحب کو رہا کروا لیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ان کا گلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پولیٹیکل سپیس بالکل نہیں دی جا رہی, ہمیں کوئی احتجاج نہیں کرنے دیا جاتا. ہم جب بھی سڑکوں پہ آنے کی بات کرتے ہیں, پیسفل احتجاج کی بات کرتے ہیں, تو ہماری پکڑ دکڑ شروع ہو جاتی ہے, سیکشن 144 امپوز ہو جاتا ہے. تو ان کا گلہ بھی تو اپنی جگہ درست ہے. نہیں, سیکشن 144 کی جہاں تک آپ نے بات کی تو وہ تو دیکھیں نا, ایک سیکیورٹی کی پیش نظر ہوتا ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی پیش نظر ہوتا ہے, اور ہر حکومت کرتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں. یہ پریونٹیو پروٹیکٹیو میجرز ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی اس دوسرے معاملے کے حوالے سے کہ ان کو پولیٹیکل سپیس نہیں, ان کو پوری پولیٹیکل سپیس ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن دونوں ہاؤسز میں ان کی نامزد, جو ان کے سابقہ چیئرمین کے نامزد ہیں وہ ہیں, ان کی جماعت وہ خود کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم سب سے بڑی جماعت ہیں اور سب سے زیادہ جو ہے اپوزیشن میں لوگ ہمارے ہیں. بالکل اس سے بھی ڈینائبلٹی نہیں ہے. تو پولیٹیکل سپیس تو بہت موجود ہے, لیکن اس پولیٹیکل سپیس کو اگر کوئی استعمال نہ کرنا چاہے تو ہم حکومت تو نہیں کہہ سکتی کہ اپوزیشن اپنا کردار ادا کرے. آپ کئی ایسے سینئر پولیٹیشینز ہیں جو اس جماعت سے وابستہ رہ چکے ہیں, پی ٹی آئی سے, تو وہ خود کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ برائے نام اپوزیشن ہے. اپوزیشن کا کام ہے نا جو قانون سازی ہم کر رہے ہیں اس پہ وہ اپنی انپٹ دیں, اس پہ وہ بات کریں. وہ آتے ہیں ڈیسک بچاتے ہیں, وہ کہتے ہیں رہا کرو ہمارے 804 کو رہا کرو. تو ایسا بھی تو نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی 10 بندے بھی اکٹھے نہیں کر سکتی, 10,000 بندے نکالنا تو دور کی بات ہے.